میں اپنے ذمہ لیتا ہوں کہ اس سے لے لینا. آپ گھر تشریف لے گئے, نماز کے لیے آتے تھے, پڑھاتے تھے. جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھ نہیں سکے, گر گئے. پھر اٹھنے لگے, اٹھ نہیں سکے, گر گئے. پھر اٹھنے لگے, اٹھ نہیں سکے, تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے, عشاء کی نماز. ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے, عمر آگے کھڑے تھے. تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھاونی ہے, کوئی پڑھا دے. تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا. انہوں نے کہا اللہ اکبر. جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو, ابو بکر کو آگے کرو. میرے رب کا فرمان ہے, میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. جمعرات کی عشاء, جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں, اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات والی 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں. ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی و فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے. ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں, تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا ایسے تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں. تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو, ہٹو نہیں, کھڑے رہو. تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے. تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی. یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے کے. جمعہ کا دن تھا, جبریل آئے, یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ. اللہ اکبر. تو اب درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں, سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی, تپش. تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے, تکلیف میں. ہفتے کا دن پھر جبریل آئے, یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ. پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں. اتوار کو پھر جبریل آئے, یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ. 12 ربیع الاول آ گئی, 632 عیسوی اور 11 ہجری. آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی. تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا. تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے, لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اللہ کے نبی کا چہرہ, تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے. نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی, بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, ایسے گم ہو گئے آپ میں. تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا. یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے. اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا. تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا, ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں. سب سے ملے, سب کو الوداع کیا اور انہیں بھیجا. اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا, جنت کی عورتوں کی سردار, سب سے زیادہ محبوب بیٹی, سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا, دل کا ٹکڑا کا, جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا, جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا. ہاں, ان کو قریب کا, بیٹی قریب ہو. تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا. وہ رونے لگی. تو ہم نے کہا رو نہیں, چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے. تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. ان کو رخصت فرمایا. پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا, ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے. آہستہ آہستہ تھی, آواز اونچی نہیں تھی, پست آواز تھی, اور یوں
سر پہ کمر پہ، سر پہ کمر پہ، اور دعائیں دے رہے ہیں۔ ان کو رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا۔ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو، اکرموا اولادکم۔ خاص طور پہ ان ماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں، ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ پڑھے نہیں ہو، اسکول نہیں گئے ہو، ٹیوشن نہیں پڑھی ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہے، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں پہنا، اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ذلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت بھر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی۔ جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملے گی۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہے مسجد کے اندر، گھر میں نہیں ہے، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی کود کے کمر پہ چڑھ گئے۔ کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اس اٹھے ہی انہوں نے 2 لتر مارنے آئے۔ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں، تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا اشارے سے۔ جب تک حسن حسین علیہم السلام کمر پہ سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، یہ عزت دی۔ اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے، سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کرو۔ اور آپ ان کے لیے گھر آتے، روزانہ ٹائم نکالتے۔ آج والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں، کل اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو، صرف محبت ٹرانسفر کرو، ٹائم دو، موبائل آف کرو، ٹی وی آف کرو،